بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں مشکل وقت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اس وقت 7 انصاری اور 2 مہاجر مسلمان رہ گئے۔ عبداللہ بن کمیہ اپنے بدطینت گستاخ ساتھیوں کے ساتھ دامن کوہ پہ چڑھ آیا۔ اس نے انتہا کی گستاخی کی، تلوار گھما کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسلیوں پہ ماری۔ اللہ نے ڈبل ذرا پناہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ ذرا چوٹ سہ گئی، زخم نہ آیا، درد کئی مہینے رہا، وہ ظالم پھر بھی باز نہ آیا۔ پینترا بدل کے پھر اچھلا اور تلوار کا وار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پہ کیا۔ اللہ نے ادھر بھی ہیلمٹ پہنا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ جنگ پہ روانہ کیا تھا، مگر اس کی تلوار کا وار اتنا شدید تھا کہ آئینی خود کی 2 لوہے کی کڑیاں مڑ گئیں اور بائیں آنکھ کے نیچے ابری ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاف خوشنما دمکتے رخسار کے نیچے کی ہڈی میں دھنس گئیں۔ خون بہنے لگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اطہر۔ عبداللہ بن کمیہ ساتھ ہی گھرایا، میں کمیہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینی خود کی دھنسی کڑیوں سے بہتا خون ہاتھ سے پونچھا اور فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات آقا کا اللہ نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت اور جگہ کا تعین اللہ خود کرتا ہے۔ اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بے جگری سے دوسرے حملہ آوروں سے لڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن کمیہ بار بار حملے کر رہا تھا۔ دشمن سب شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے میں لگے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدیمی پروانہ، مکے کا حسین ترین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں آدھا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ابن کمیہ کے مقابل تھا۔ وہ پہلے ہی گھائل تھا۔ ان گنت تیروں کی بوچھاڑ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آڑ میں لے کر روکی تھی۔ تلواروں کے بھی زخم تھے۔ اس نے ابن کمیہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نیچے دھکیل دیا، مگر خود اتنے زخم کھائے کہ وہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر کے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں جام شہادت پی لیا۔ مکے کا خوشبو میں رچا، مہکتے اجلے ترین کپڑوں میں ملبوس رہنے والا خوش جمال شیریں سخن خاموش ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ اپنی شمع ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گیا۔ دوسرے پروانے باری باری اپنی جان دیتے رہے، ساتھ کے ساتھ انصار یکے بعد دیگرے قربان ہو گئے۔ ایک دل دہلا دینے والا موقع آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار صرف 2 رہ گئے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نپٹے گا؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آگے بڑھے، 11 کافر مقابل تھے، تنہا مقابلہ کیا، تلوار ایسی گھمائی کہ ہاتھ شل ہو گیا۔ زخم اتنے کھائے کہ بعد میں گنے گئے تو 70 سے زیادہ نکلے۔ اس لمحے وہ جسم و جاں کی ہر تکلیف سے بلند ہو چکے تھے۔ ساتھ کھڑے ماہر تیر انداز جاں باز سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان سے بار بار تیر نکلتا، کبھی وہ سامنے کے ہجوم پہ نشانہ لیتے، کبھی دور سے بھاگے آتے، دشمنوں کو دور ہی رہنے پہ مجبور کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، اور اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات کہی جو ساری عمر کسی اور سے نہ کہی۔ فرمایا، میرے ماں باپ قربان، تیر چلا۔ ادھر ایک بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر پروانہ شیدائی تو اسی کا سگا دوسرا بھائی کافروں کے لشکر میں آیا، عتبہ بن ابی وقاص۔ وہ ایسا سنگ دل اور ظالم کہ جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اور اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیروں کے ڈر سے آگے نہ بڑھ سکا تو چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا ہاتھ میں ایک نوکیلا بھاری پتھر چھپا کے
ایک لمحے کو سامنے آیا اور تاکہ وہ پتھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا۔ جبل احد بھی کام گیا ہوگا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں احد سجدہ ریز تھا، انہی کے رخ روشن پہ اس پہاڑ کا ایک نکارا پتھر مارا جائے۔ پتھر چہرے پہ لگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے۔ نیچے کے 2 رباعی دانت شہید ہو گئے، نچلا ہونٹ پھٹ گیا، چہرہ پر نور لہو لہو ہو گیا، جیسے ماہ کامل پہ زخم آیا ہو اور خورشید کا جگر کٹے۔ خون مقدس سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جائیں اور فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا؟ آسمان سے وحی اتری، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ سے عرض کی، اسی زخمی ہونٹ کو ہلا کے، اسی لہو لہان چہرے کے ساتھ، اے اللہ میری قوم کو معاف فرمانا، وہ مجھ سے ناواقف ہیں۔ وہ پتھر مار کے بھاگ گیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر مارنے والے بدبخت عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، جا پکڑا، زور سے اپنی تلوار گھمائی اور اس سیاہ بخت کی گردن اڑا دی۔ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرے اختر سے ٹپکتا خون دیکھ کے روتے ہوئے اپنے لب اس مقدس خون کے بہتے قطروں پہ رکھ کے چوس لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے، تھوک دو۔ روتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے التجا کی، نہیں آقا، اس سے مقدس شے کبھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے انہیں دیکھ لے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمک آ پہنچی۔ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چہرہ مبارک پہ آئینی خود کی کڑیاں چبھی دیکھ کے نکالنے لگے تو ان کے پیچھے لپک کے آئے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی، یہ سعادت مجھے بخش دیں۔ ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں رخسار مبارک سے نکالنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور پہ درد کی لہر ابھری تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی کو زور سے کھینچا، چبھی کڑی تو نکل آئی، ساتھ ہی ان کا اپنا ایک دانت کڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ دوسری کڑی نکالتے ہوئے ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں بعد کی ساری عمر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان 2 ٹوٹے دانتوں کی وجہ سے ایسے مسحور کن حسین و جمیل لگتے کہ چہرہ دیکھنے والا اس چہرے کے حسن سے مبہوت ہو جاتا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید حملے کے وقت چہرہ پر نور کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنا چہرہ دشمنوں کے آگے کر دیا۔ ایک تیر آ کر سیدھا ان کی آنکھ پہ لگا، آنکھ کے نیچے چبھا کے آنکھ گیند کی طرح اچھل کے ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے، دعا فرمائی، اللہ جس طرح تیرے نبی کی چہرے کی اس نے حفاظت فرمائی اسی طرح اس کے چہرے کی حفاظت فرما۔ پھر اس آنکھ کو اسی مقام پہ رکھ دیا۔ اسی وقت وہ آنکھ صحیح سالم ہو گئی، پہلے سے کہیں زیادہ روشن، آبدار اور خوشنما، نظر بھی تیز ہو گئی۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنوں کے تیز حملوں کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ ان گنت تیر اپنی پیٹھ پہ سہے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کئی کمانیں تیر پھینک پھینک کے توڑی۔ کبھی ایک آگے آ کے ڈھال بنتا، دوسرا پیچھے سے تیر چلاتا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، گردن نیچے رکھیں، میرا سینہ ڈھال ہے۔ اس روز شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والے پروانوں کی عید تھی۔ لپک لپک کے آئے اور جی بھر کے جلے مرے کٹے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی دوسرے صحابہ کی جماعت بھی آ پہنچی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن حنیف، مالک بن سنان،
قتادہ بن نعمان، حاتم بن ابی بلقع اور ان کے ساتھی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں کی تعداد 9 سے بڑھ کر 30 ہو گئی۔ یہ تعداد بڑھتی گھٹتی رہی۔ جدھر جدھر سے حملہ آوروں کا زور ہوتا، محافظ اس طرف نکل جاتے۔ یہ ساری خوفناک صورتحال چند منٹوں کی تھی۔ تیروں کی بوچھاڑ، تلواروں کی جھنکار، نیزے بھالوں سے حملے، دھکے اور پتھر۔ اس لمحے مشرکین کا ایک اڑیل منہ زور گھڑ سوار عثمان بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گھوڑے پہ سوار ہو کے حملہ آور ہوا۔ بولا، آج یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گئے۔ بولے کچھ بھی نہیں۔ اس کا سرپٹ بھاگتا آتا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا۔ سیدنا حارث بن سما نے تلوار مار کر مار دیا۔ مکہ کا رئیس، امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف مکہ میں کہا کرتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کی بات سن کر چپ رہتے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا، تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس نازک لمحے اسے بھی خبر ہو گئی۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا جس کے بارے میں کہا کرتا تھا روزانہ اسے اتنا اناج کھلاتا ہوں تاکہ اس پہ چڑھ کے آپ کو قتل کروں، اسی گھوڑے پہ بیٹھا سرپٹ بھاگا آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے روکنے کو بڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا اور کہا اسے آنے دو آگے۔ وہ ذرا پوش تھا، سر پہ آئینِ خود، سینے پہ ذرا۔ جب قریب پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کھڑے حارث بن سما کے ہاتھ سے اس کا حربہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی گردن میں آئینِ خود اور ذرا کے درمیان نیزے کی انی تھوڑی سی چبھوئی۔ وہ گھوڑے سے لڑک گیا، گرتا پڑتا چنگھاڑتا چیخیں مارتا ہوا واپس پیچھے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ ساتھی حیران، ذرا سی خراش اتنا طوفان؟ وہ کہے یہ معمولی ضرب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی لگی چوٹ ہے۔ اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا۔ میں مر رہا ہوں۔ واپسی مکہ کے سفر میں وہ تڑپتا کراتا صرف کے مقام پہ مر گیا۔ پوری دنیا میں وہی ایک بدبخت ایسا ہے جو رحمت العالمین کے ہاتھ سے مرا۔ قریش والے نیچے نشیب میں تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے دامن میں۔ اوپر پہاڑ طرف بڑھتے ہوئے عین نرگے کے ایک لمحے جب عبداللہ بن کمیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل نوجوان خوبرو پروانے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا پوش پسلیوں پہ تلوار کے وار کیے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے ابو عامر فاسق کے کھدوائے ہوئے گھوڑوں میں سے ایک میں گر گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اجڑ رہے۔ عبداللہ بن کمیہ نے پلٹ کے اپنے پنڈال میں شور مچا دیا، نعوذ باللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے میدان جنگ میں ایسی اندھوناک آواز سن کے بے سدھ ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر لوگوں نے اپنی اگلی زندگی سوچی ہی نہ تھی۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں گم ہو گئی۔ جو سنتا جیسے وہ مر جاتا۔ مسلمانوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ساری عمر یاد رہا کہ کعبہ میں پہلی ملاقات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا، وہ کعب بن مالک جو شاعر ہے، وہ اس گھڑے کے پاس سے گزرا۔ اندر نگاہ گئی تو نور کائنات جیسے کنویں میں یوسف علیہ السلام شور مچ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اسلام کا جھنڈا اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ علم اٹھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھڑے سے باہر آتے ہی ساتھ جما دیا۔ مسلمانوں میں جان آ گئی۔ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گئے۔ مسلمانوں کا قلعہ مضبوط ہو گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔